حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا خاص لطف و کرم حاصل تھا، انہیں خاص اللہ کی مدد حاصل تھی۔ اللہ نے انہیں اس غار میں بھی تنہا نہیں چھوڑا تھا جب کبھی ان کی ماں نہیں آ سکتی تھی تو اللہ جنت کی حوروں کے ذریعے ان کی پرورش کر رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ان کا سن تھا وہ 13 سال کا تھا، لیکن ان کی جو جسمانی خد و خال تھی وہ اس طرح سے تھی کہ وہ ایک بلند قامت نوجوان کی طرح لگتے تھے۔ ان کے چہرے پر روشنی تھی، ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی، اور ان کا جو قد کاٹ تھا وہ اس طرح سے تھا جیسے 20 سال کے ہوں۔ کوئی بھی اگر انہیں دیکھتا تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ ایک بچہ جس نے غار میں پرورش پائی ہے اور اس کی جو عمر ہے وہ 13 سال ہے۔ وہ ایک بلند قامت اور جوش و خروش والے اور باہمت نوجوان کی طرح تھے، اور ان کا جو جسم تھا وہ اس طرح سے تھا کہ وہ اس طرح سے لگ رہا تھا جیسے وہ 20 سال کے ہوں، اور ان کی صلاحیتیں اس قدر تھی کہ وہ اور لوگوں کی طرح، جو لوگ غار سے باہر تھے ان کی طرح ہی کام کرتے تھے۔ انہیں اللہ نے ایسی تعلیمات دی تھی کہ چاہے وہ لوگوں سے نہیں ملے تھے، لوگوں میں نہیں گھلے ملے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے پاس وہ تمام صلاحیتیں تھیں، رہن سہن کی عادات موجود تھی، انہیں تمام وہ چیزیں جو ایک انسان کو پتہ ہونے چاہیے زندگی گزارنے کے لیے انہیں وہ معلوم تھی، اور انہیں یہ علم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا۔ ایک دن جب آپ کی والدہ ماجدہ ان سے ملنے کی غرض سے آئی، اور وہ اس دن کافی دیر تک اپنے بیٹے کے پاس بیٹھی رہی اور اپنے بیٹے کو دیکھتی رہی، اور نوجوان بیٹے کی طرف دیکھ کے وہ شکر اللہ کا کر رہی تھی، خوش ہو رہی تھی کہ ان کا بیٹا اتنا جو ہے پروان چڑھ رہا ہے، ان کا بیٹا بڑا ہو رہا ہے، اور یہ صرف اللہ کی مدد ہی حاصل تھی کہ اتنی مشکل حالات میں، جبکہ غار سے باہر اگر دیکھا جاتا تو اب تک نمرود کے جلادوں نے بچوں کو مارنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا تھا۔ جو لڑکے تھے وہ قتل کیے جا رہے تھے، لڑکیاں جو تھی وہ بچ رہی تھی، اور کچھ کو تو بچوں کو ماں کے پیٹ میں ہی مار دیا جاتا تھا۔ یہ سلسلہ ظلم کا اب بھی جاری تھا، لیکن ایک غار کے اندر خدا نے اپنے معجزے کی، اپنے پیغمبر کی اس طرح مدد کی کہ وہ ایک نوجوان، بلند قامت نوجوان کی طرح اس کی پرورش کی، اور وہ صحت و سلامتی کے ساتھ تھا، اور اس کا اللہ نے اسے ذرا برابر بھی تکلیف نہیں پہنچائی تھی، اور ان کی ماں یہ دیکھ کر شکر ادا کر رہی تھی۔ کافی دیر وہ اس دن اپنے بیٹے کے پاس بیٹھی رہی۔ جب خدا حافظی کر کے غار سے باہر آنے لگی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دن اپنی ماں کا دامن پکڑتے ہوئے کہا کہ مجھے بھی اپنے ہمراہ لے جائیں، میں اس غار کی زندگی سے تھک چکا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں باہر جاؤں، لوگوں سے ملوں، معاشرے کے لوگوں کو دیکھوں۔ میں اللہ کی، جب میں اس غار سے تھوڑی دیر باہر اپنی نظر کو دوڑاتا ہوں تو مجھے اللہ کی بے شمار نعمتیں نظر آتی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں باہر نکلوں، معاشرے میں جاؤں اور اللہ کی اور زیادہ نعمتوں کو دیکھوں، اس کی پیدا کردہ مخلوق کو دیکھوں اور ان لوگوں کے ساتھ زندگی گزاروں۔ تو حضرت ابراہیم کی والدہ یہ بھی جانتی تھی کہ ان کی یہ خواہش قدرتی تقاضوں کے مطابق ہے، لیکن انہیں یہ فکر تھی کہ وہ بیٹے کو شہر میں کیسے لے جائیں۔ اس وقت بھی جو تھا وہ حضرت ابراہیم کی جو ماں تھی، ان کے دل میں ڈر تھا کہ کہیں ان کے بیٹے کو قتل نہ کر دیا جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں، جب انہوں نے اپنی ماں کا دامن پکڑا تو انہوں نے اپنے بیٹے کا دامن چھڑاتے ہوئے کہا کہ اے میرے لال، ان سخت حالات میں تمہیں کیسے اپنے ہمراہ شہر لے جاؤں؟ نہیں نہیں اے میری جان، یہ مناسب نہیں ہے، اگر بادشاہ کو تمہارا پتہ چل گیا تو وہ تمہیں قتل کر دے گا، لہٰذا جب تک خداوند متعال ہمارے لیے مناسب رستہ نہیں کھولتا تب تک انہی حالات میں زندگی گزارو، اور ہم باہر نہیں جا سکتے جب تک کہ خدا کا معجزہ اور خدا کا اشارہ نہیں آ جاتا کہ اب وقت مقرر ہے اور آپ کو اس غار سے باہر آنا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام غار کی جان لیوا ماحول سے باہر جانے کے لیے منتظر تھے۔ آخرکار ان کی والدہ نے کہا کہ میں جو ہے ٹھیک ہے، میں اللہ سے راز و نیاز کروں گی اور اللہ سے مدد طلب کروں گی کہ وہ وقت قریب آئے کہ جب میں اپنے بیٹے کو باہر دیکھوں، لوگوں میں دیکھوں۔ تو ماں اس پریشانی کے عالم میں اپنے بیٹے سے جدا ہوئی۔ جب شہر واپس آ گئی، جب حضرت ابراہیم کی والدہ تشریف لے گئی تو انہوں نے ارادہ کیا کہ آج وہ غار سے باہر جائیں گی، اور پھر انہوں نے انتظار کرنا شروع کر دیا کہ جیسے ہی سورج غروب ہوگا، اندھیرا ہوگا تو تب وہ باہر جائیں گے، تاریکی میں باہر جائیں گے۔ جب ہر طرف جو ہے سورج نے اپنی تاریکی کو پھیلا دیا ہوگا تو میں تب جاؤں گا باہر۔ اور انہیں یوں احساس ہو رہا تھا کہ جیسے ایک پرندہ جو ہے وہ آزاد ہوتا ہے ایک پنجرے سے اور وہ سرسبز و شاداب باغات میں پرواز کر رہا ہوتا ہے، انہیں بالکل ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ اور جیسے ہی سورج غروب ہوا، تاریکی ہوئی اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، ہر طرف اندھیرا تھا، حضرت ابراہیم علیہ